بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ مقروض ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ پریشان ہونا چھوڑیں اور یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کا قرض ختم ہو جائے گا، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ نہ صرف آپ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے، بلکہ آپ خوشحال بھی ہو جائیں گے۔ آپ صرف اور صرف یہ 40 دن ایک عمل کر لیں، اور ان 40 دن کے اندر آپ کی زندگی میں جو چینجز آتی جائیں گی اس کو آپ خود بخود میئر کرنا شروع کر دیں اور نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ زندگی کیسے آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ہم تو صرف اور صرف رہنمائی کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے، جو علم ہمارے پاس ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے بیٹھے۔ عمل تو انسان نے خود ہی کرنا ہے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، وہ آپ نے خود بنانی ہے۔ کسی ملک میں نا ایک رواج تھا، ایک عجیب رواج تھا وہاں کا۔ وہ بادشاہ جب بناتے تھے نا، جب کوئی بادشاہ، وہ ہر سال کے بعد ایک بادشاہ چینج کرتے تھے، اور جو پہلا جو بادشاہ ہوتا تھا نا، جب سال ختم ہوتا تھا تو وہ پہلے بادشاہ کو جو ہے وہ محل سے دور، شہر سے دور ایک علاقہ غیر میں یا ویرانے میں چھوڑاتے تھے، جہاں پر سانپ بچھو بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتا تھا۔ یہ ان کا ایک رواج تھا۔ تو ایک بار انہوں نے نیا بادشاہ چننا تھا، سال ختم ہو چکا تھا، پہلے بادشاہ کو وہ جا کے علاقہ غیر میں چھوڑ آئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شہر میں جو بھی ایک اجنبی کہیں دور دراز سے آیا، تو وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس شہر میں جس دن بادشاہ بنانا ہوتا، جو پہلا شخص داخل ہوتا تھا نا، اس کو وہ بادشاہ بناتے تھے 1 سال کے لیے۔ کہیں دور دراز سے ایک نوجوان وہاں داخل ہوا، اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی اب تم ہمارے بادشاہ ہو۔ اس کو لے گئے، اس کو تاج واج پہنایا، محل میں بٹھا دیا۔ تو نوجوان سمجھدار تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی وہ مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کہاں ہے، اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ سے پہلے بادشاہ تھا اس کو ہم علاقہ غیر میں چھوڑ آئے ہیں، یہ ہمارا دستور ہے کہ 1 سال کے لیے آپ بھی بادشاہ ہو، سال بعد جب آپ اتاریں گے تو ہم آپ کو علاقہ غیر میں چھوڑ دیں گے، وہ جہاں پہ وہ پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس بادشاہ نے، جو اب بادشاہ بن چکا تھا، اس نے کہا کہ مجھے وہ جگہ تو دکھاؤ کون سی ہے جہاں تم چھوڑ کے آتے ہو۔ انہوں نے کہا چلیں۔ تو وہ محل سے دور ان کو اس بادشاہ کو، اپنے نئے بادشاہ کو، اس ویرانے میں لے گئے کہ جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بس سانپ ہیں بچھو ہیں، ویرانہ ہے، جنگل ہے، یا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس آ گیا، سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بات سنو بھائی، 1 سال تو ہے نا میرے پاس، اب یہ کرو کہ وہ جو علاقہ غیر ہے نا، جس کو تم غلط جگہ کہہ رہے ہو، جہاں تم نے اتنے بادشاہ چھوڑے ہیں، اس تک، یہاں سے لے کے وہاں تک بہترین سڑک بناؤ، اس پہ درختوں کا انتظام کرو، اور اس جگہ پر بہت اچھے سے محل بناؤ، اس کو آباد کرنا ہے۔ تو یہ 1 سال جو اس نے کیا کیا، اس بادشاہ نے، کہ بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو جاتا یا ابھی یہ سوچتا کہ میں بس 1 سال تو میں بادشاہ ہوں تو میں 1 سال جو ہے وہ انجوائے کر لوں، تو آگے جو ہوگی وہ سو دیکھی جائے گی، تو اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس ویران جگہ کو، جو کہ خطرناک ایک ہانٹڈ جگہ بن گئی تھی، جہاں پر وہ بادشاہوں کو چھوڑتے تھے، اور کئی بادشاہ اس میں جا کے اپنی زندگی میں بازی ہار گئے، تو اس نوجوان بادشاہ نے وہاں پر آباد کاری کی، پھول باغات لگائے، باغ لگائے، محل بنوایا۔ تو اس نے اس کو اس کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اس علاقے کی، تاکہ وہ جو ہے، جب ایک مستقبل کا کوئی بھی بادشاہ، میرے بعد بھی ایسے واقعات ہوں گے، تو وہاں پر وہ جائے تو پھر اس کے لیے ایک ہدایت کا ایک راستہ بن جائے کہ ہم نے اپنے لیے جہاں ہمیں انہوں نے چھوڑ کے آنا ہے اس کا کوئی بندوبست ہم کر لیں۔ تو اس نے یہ سب کچھ کر دیا، سال بھی گزرتے پتہ نہیں چلتا، جیسے آج کل وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ سال گزر گیا جی، تو بادشاہ نے خود ہی ان لوگوں سے کہا کہ بھائی وہ جو جگہ ہے ہماری علاقہ غیر، وہاں مجھے چھوڑاؤ، کیونکہ میرا سال تو پورا ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں بادشاہ، اب نہیں، ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی جو آگے کی سوچ رکھتا ہو،
آپ کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہیں جو ہم تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے کوئی حکمران میں ہونی چاہیے، کہ جو آگے کی فکر رکھتا ہو، اور آپ نے جس طرح کے کام کیے ہیں اور اس ویران اور خطرناک علاقے کو اتنا آپ نے جو ہے پرامن اور رونق والا بنا دیا اور وہاں پہ سارے اسباب کر دیے. ہمیں ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے. تو اب آپ زندگی پر آپ ہی ہمارے بادشاہ رہو گے. اب اس ملک کا نام بتاتا ہوں جس کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. وہ ملک دنیا ہے، اور وہ جو علاقہ غیر تھا نا، وہ ہماری قبر ہے. اور وہ بادشاہ جو ہے نا، جو 1 سال کا بنتا ہے، وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں. یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے نا، یہ دنیا، یہ جو بادشاہت جو چند لمحوں کی ہمیں عطا ہوئی ہے، جو زندگی ہے، یہ سانسیں ہیں جو ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارے اپنے ہمیں اٹھا کے ایک علاقہ غیر میں پھینکائیں گے، جہاں پر نہ کوئی محل ہے، نہ باغ ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہیں، اور وہ ہماری قبر ہے. تو اس نوجوان بادشاہ کی سٹوری پہ نظر رکھیں جس نے اپنی زندگی کے اندر اس 1 سال کی بادشاہت میں وہاں پر ہر چیز کا انتظام کیا. تو آج آپ بھی اپنی سلطنت کے بادشاہ ہو، اور تم نے بھی، میں نے بھی، اور تم نے بھی علاقہ غیر میں جانا ہے جو کہ قبر ہے، جہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے. اس کا انتظام آپ نے اور میں نے خود کرنا ہے. وہاں باغات بھی لگانے ہیں، وہاں پر درخت بھی لگانے ہیں. کیونکہ کسی نبی کا یہ تھا نا قول کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے. غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا، یہ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تھا کہ ایک چٹیل میدان ہے جنت. تو اپنی امت سے کہو وہاں پر درخت لگائیں، باغات لگائیں، محل بنائیں. اور وہ محل باغات کیسے لگیں گے؟ آپ کے ہمارے نیک عمل سے لگیں گے. ہماری جو قبر، جس کو علاقہ غیر جہاں سانپ بچھوؤں کی بات ہوتی ہے، وہ ہوں گے تو وہ آپ کچھ ایسا بندوبست کر کے جائیے نا کہ وہ جگہ آپ کے لیے ایک محل کی طرح بن جائے. وہ امن کی جگہ بنانا آپ کا کام ہے. تو یہ واقعہ کو ریلیٹ کیا نا، آپ کی اور ہماری سیم سٹوری ہے اس کے اندر، کہ وہ 1 سال کا بادشاہ بناتے تھے، اس کو تو پھر بھی 1 سال کا ٹائم پیریڈ کا پتا تھا. یہاں ہماری یہ جو سلطنت جس کے ہم اور آپ آج بادشاہ ہیں اس دنیا کے، اس کا تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ 1 سال بھی کمپلیٹ ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اپنے ہی ہمیں اٹھا کے اس علاقہ غیر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، اور خبر بھی نہیں لیں گے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو وہاں کا انتظام ہم نے آج اسی سلطنت میں، اسی زندگی میں کرنا ہے. تو اگر آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آ گئی ہو اور یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہو، تو آج سے ہی، ابھی سے ہی اپنے آنے والے اس کل کے لیے اس دیار غیر کو، اس علاقہ غیر کو سجانے کا بندوبست کر لیجئے. معذرت، ایک کال آ گئی تھی بیچ میں. تو آپ اس کو بنانے اور سجانے کا بندوبست آج سے ہی کر لیجئے، ورنہ معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے. تو یہ واقعہ تھا آپ کی اور ہماری آئی اوپننگ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو برا نہیں لگا ہوگا، میری یہ فضول کی بحث یا بکواس نہیں لگی ہوگی. یہ کوئی فضول کی تقریر یا میں کوئی باتونی شخص نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی ایسا کوئی دماغی بیماری ہے کہ بس مجھے صرف بولنے کا شوق ہے. سمجھانے کی بات تھی، واقعہ بتایا، سمجھا دیا. اب آ جاتے ہیں آپ کے قرض کی طرف کہ وہ اترے گا کیسے اور آپ خوشحال کیسے ہوں گے. تو اس کے لیے دوست، آپ دن کا کوئی بھی وقت تلاش کر لیں، کوئی بھی وقت آپ تلاش کر لیں. میں آپ کو اس کی قید سے آزاد کرتا ہوں. وقت آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جگہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، لیکن اس کو 40 ڈیز تک آپ نے ریگولر کرنا ہے عمل کو. اور عمل کیا کرنا ہے؟ یا رزاقو یا واسعو، یا رزاقو یا واسعو آپ نے 360 بار ڈیلی پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود ابراہیمی نماز والا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف نماز والا 3 بار پہلے، 3 بار بعد میں، 360 بار آپ نے پڑھنا ہے. یا رزاقو یا واسعو. 40 ڈیز کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ خوشحال بھی ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی پرونق ہو جائے گی. اور شاید اس عمل کے کرنے سے، جو آپ 40 دن 5 وقت نماز بھی ریگولر ہی پڑھیں گے تو یہ وظیفہ کام کرے گا نا، تو آپ کے علاقہ غیر والی اس قبر کا بھی بندوبست اللہ کے حکم سے ہو جائے گا. اور پھر آپ کی بادشاہیاں رہیں گی، چاہے آپ یہاں رہیں چاہے علاقہ غیر میں رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. زندگی ملی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.